ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. زید صاحب جواب شکوہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ. دیکھیے اب دو باتیں نوٹ کر لیجیے. اب تک ہم دو باتیں کر چکے ہیں. پہلی بات اقبال نے کہی اپنی نیت درست کرو، طلب کرو اپنے رب سے جو مقام تم حاصل کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب دیکھیں تو صحیح، انسان اپنے ظرف کے مطابق رب سے طلب کرتا ہے. جو اعلیٰ ظرف انسان ہوتا ہے وہ رب کو طلب کرتا ہے، جو کم ظرف ہے وہ دنیا مانگتا ہے، جو کوئی درمیان میں وہ جنت پہ بھی رک جاتا ہے. جنت کی خواہش میں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بری نیت نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اونچا مقام ہے کہ رب کا قرب طلب کیا جائے. اقبال ان ساری باتوں کو آگے بیان کرتے ہیں. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. اقبال نے ان سارے معاملات کو آگے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جب مومن کے مقامات کی بات ہوگی. لیکن ترتیب دیکھ لیجئے. پہلے انہوں نے کہا تم رب سے وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، طلب تو کرو میں دوں گا. اب آئیں شرائط پہ. پہلی شرط ہے شریعت پہ آ جاؤ. صبح کی بیداری، فجر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رمضان کے روزے، زکات، جو کرائٹیریا شریعت تو پورا کرو. اور ایک بات یاد رکھیے گا، شریعت کے ساتھ ساتھ دوسرا ایٹریبیوٹ ان مردان خداگاہ و خدا مس کا جو دنیا میں کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا مومن کبھی احمق نہیں ہوتا، مومن کبھی ایڈیٹ نہیں ہوتا. مرد مومن جس نے دنیا میں تبدیلیاں لے، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، جنہوں نے دنیا کے رخ تبدیل کر کے رکھ دیے ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے جینیس تھے. چاہے وہ ملٹری کمانڈرز ہوں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے مسلمان حکمران ہوں، چاہے سائنسدان ہوں، دانشور ہوں، علماء ہوں، وہ جینیس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اقبال کیا کہتے ہیں؟ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو. ہم مسلمانوں نے جہاں شریعت ترک کر دی وہاں دنیا بھی ترک کر دی. نہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں، نہ ہمیں کوئی فن آتا ہے، نہ ہم کوئی ٹیکنالوجی انوینشنز کر رہے ہیں. پچھلے 100 سال میں اگر انوینشنز دنیا میں جتنی ہوئی ہیں اگر ان کی تعداد گن لے تو مسلمانوں نے 1% چیزیں بھی مسلمانوں نے انوینٹ نہیں کی ہیں. بالکل ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ختم ہو گئے ہیں. پہلی 500 یونیورسٹیز میں جو دنیا کی ہیں کوئی مسلمان یونیورسٹی نہیں آتی اس کے اندر. ہم دنیا کا فن نہیں جانتے. دیکھیے دنیا کے قاعدے اپنی جگہ پہ ہیں. اگر دنیا میں ہم نے سروائیو کرنا ہے، کفار کا معاملہ یہ ہے کہ بے شک اللہ سے تعلق ان کا نہ ہو لیکن دنیا کے قاعدے وہ پورے کرتے ہیں. ان کو دنیا میں رہنے کا فن آتا ہے. انہوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور علوم اور اکانومی اور ملٹری سائنسز اور ٹیکنالوجی پہ فوکس کیا، زور لگایا ہے. ہم مسلمانوں کے پچھلے 300 سال سے جب زوال کا دور شروع ہوا تو نہ صرف ہم سیاسی اور اخلاقی طور پر زوال پذیر ہوئے، ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی. یعنی 1560 میں یورپ میں پرنٹنگ پریس آ گیا تھا اور امت مسلمہ میں 300 سال تک 1840 تک کوئی پرنٹنگ پریس موجود نہیں. ابھی بھی ہم سے وہ کتنا آگے، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں ہماری ابھی بھی جو کس وجہ سے. اب یہی معاملہ کہ جب مسلمانوں نے ٹیکنالوجی چھوڑ دی پچھلے 300 سال، مغلوں کی پوری حکومت آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی مسلمانوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا. یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ میں رینیسانس کے پیریڈ کے بعد ایک انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا اور مسلمان دنیا میں تاریکی تھی، مسلمان دنیا میں ڈارکنس تھی. وہ سلسلہ ٹو بی آنےسٹ وہ سٹیج کوئی بہت زیادہ تبدیل آج بھی نہیں ہوئی ہے. تو پہلی شرط اللہ سے تعلق قائم کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، فکریں اور سوچوں کو بلند کرو. دوسری بات شریعت پہ آ جاؤ. تیسری بات سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ماڈرن سائنسز میں یو مسٹ بی بریلینٹ. یاد رکھیے گا اللہ جس سے اب کام لے گا اس دنیا میں ہی ہیز ٹو بی بریلینٹ ان ماڈرن سائنسز. اس کو جدید دور کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. اور پھر اس کے بعد صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. نہیں، دنیا سے کفر کو ہٹایا کس نے؟ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جو کچھ پوری دنیا میں کیا، ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام کو پھیلانے والے تمہارے باپ تھے، تمہارے آبا و اجداد تھے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں پہنچے؟ انہوں نے تو جو کرنا تھا اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ کچھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ کا حال یہ ہے کہ شاید خود ہی ہماری تقدیر بدل جائے گی تو ہماری کوئی تبدیلی ہماری زندگیوں میں آ جائے گی. اب یہ آگے جا کے اقبال بتائیں گے کہ تقدیر کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور تقدیر لکھی کس طرح جاتی ہے. اب یہ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے امت کو روکنا پڑے گا اس بات سے قطع نظر کہ مستقبل کیا رکھا ہوا ہے. جو حال ہے آپ کا، آپ نے اپنے حال کو استعمال کر کے اپنا مستقبل خود بنانا ہے. اسی لیے اللہ کے بندے کو صاحب حال کہتے ہیں. وہ حال میں رہتا ہے، مستقبل اپنی مرضی سے بناتا ہے، اپنے رب کے تعلق سے بناتا ہے، اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ دقتیں کیا ہیں، کیوں مسلمان یہ اچیو نہیں کر سکے؟ اب دیکھیں انہوں نے کرٹیکل انالیسس اس امت کا کیا. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی اگر ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जितनी बटी हुई है, कहीं नेशनलिज्म में, कहीं लिसानियत में, कहीं फिरकों में, कहीं मसलक में, कहीं सियासी जमातों में, कई मजहबी ग्रोहों में, इतनी तफरीक 1400 साल की मुसलमान तारीख में कभी हमने नहीं देखी। मुसलमान मिल्लत की, मुसलमान मजहबी फिक्र की, मुसलमान सियासी फिक्र की और मुसलमान फौजी ताकत की जितनी आज के दौर में हमें नजर आती है। ये एक इतना बड़ा अलमिया है कि खिलाफत का मरकज टूटने के बाद, लेकिन खिलाफत का मरकज भी टूटा तो किसी जवाल की वजह से टूटा ना, कि जब मुसलमानों ने वो तमाम कायदे पूरे ना किए, ना रूहानी ताकत बाकी रही, ना दुनिया के फनून में हम इतने आला थे कि कुफार को मौका मिला कि हमें तोड़ कर हिस्से बखरे कर दे हमारे। फिर हम यूनाइट तो हुए लेकिन अपनी अपनी जगह पे। अब बार बार इकबाल एम्फसाइज कर रहे हैं, याद रखना मनफियत एक है इस कौम की, तमाम इस मिल्लत, कौम से मुराद पाकिस्तानी नहीं है, कौम से मुराद मुसलमान है, उम्मत मुस्लिमा है। हमारा कुरान भी एक है, हमारा मजहब भी, हमारा दीन भी, हमारे रसूल भी, हमारा सब कुछ एक है, इसको याद रखना। कोई अगर ये कहे कि पाकिस्तान के मुसलमान तो अपने आप को बचा लें और अफगानिस्तान और इराक और फलस्तीन के मुसलमान तबाह हो जाएं, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर वहां तबाही आई है तो फिर तबाही हमारी भी आएगी। अगर हम उनका दिफा करते हैं तो फिर ये हमारा दिफा होगा। इस बात को, जब पाकिस्तान फर्स्ट का ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि पूरी मुस्लिम उम्मा तबाह बर्बाद हो जाए और हम खुद गर्जी में अपने आप को बचा के रखें। पाकिस्तान फर्स्ट का मतलब तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा में फर्स्ट होकर कायद हो, क़यादत संभाले और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस तरह अपने परों में छुपा ले जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है। ये पाकिस्तान फर्स्ट का तस्वुर हो, इस्लाम के किला होने का यही तस्वुर है। और इस हवाले से फिरकाबंदी है और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। हमारी उम्मत का जवाल इस वजह से हो गया। हमारे इस वक्त जो वक्त है इस उम्मत का, देखिए हमारी सिर्फ एक आइडियोलॉजी है इस्लाम, और पाकिस्तानी होने के नाते एक आइडेंटिटी है पाकिस्तान। हमें किसी और तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं और आइडेंटिटी के लिहाज से पाकिस्तान है। हमें कोई और झंडा, कोई और आइडेंटिटीज के अलावा नहीं चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे व्यूअर्स। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।